السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد باقر اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اس چینل 10 ان ورلڈ میں خوش آمدید۔ ایک ایسی پراسرار مخلوق کہ جس نے آج کی جدید سائنس کو بھی ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ بائیولوجی نے اس مخلوق کو سمجھنے کے لیے اپنی ایک الگ سے برانچ تیار کر دی، مگر اس کے باوجود وہ برانچ بھی اسے مکمل طور پر سمجھنے میں ناکام رہی۔ مگر کیوں؟ بائیولوجی کے مطابق جہاں اس مخلوق کا وجود ممکن نہیں، تو وہیں دوسری طرف آئے روز اس مخلوق کو دیکھنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ مخلوق پاکستان کے کون سے علاقے میں موجود ہے، اور اسی طرح کی دلچسپ معلومات آپ کو دیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، ٹائم ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں اپنے آج کے اس علمی اور دلچسپ سفر کو۔ دوستو، یقیناً بچپن میں آپ لوگوں نے بھی اپنے والدین یا دوسرے کئی لوگوں سے قصے کہانیوں میں انسان نما بڑی بڑی مخلوقات کا ذکر تو ضرور سنا ہوگا، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ایسی مخلوقات کا وجود واقعی میں ممکن ہے؟ یقیناً آج سے کچھ سال پہلے تک تو یہ چیزیں صرف افسانوں میں ہی اچھی لگتی تھیں، لیکن آج جس مخلوق کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ مخلوق واقعی میں ایک انسان نما انتہائی مافوق الفطرت چیز ہے، جسے آج تک سائنس بھی سمجھنے میں ناکام ہو رہی ہے۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آ رہا ہوگا کہ آخر یہ مخلوق موجود کہاں ہے؟ تو یقیناً آپ لوگوں کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ مخلوق پاکستان کے ہی ہمالیہ کے برفیلے پہاڑوں میں موجود ہے۔ یہ ایک ایسی پراسرار اور خوفناک مخلوق ہے کہ بعض لوگ تو اسے دیکھتے ہی چیخنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو اسے دیکھتے ہی اس طرح خاموش ہو جاتے ہیں جیسے انہیں کوئی سانپ سونگھ گیا ہو۔ سائنس کے مطابق اس مخلوق کا وجود ممکن کیوں نہیں؟ تو اس کا صاف جواب ہے اس مخلوق کا کم نظر آنا۔ جی ہاں دوستو، بہت ہی کم وہ لوگ ہیں جو اس مخلوق کو دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہاں پر یقیناً آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ وہ لوگ کون ہیں جو اسے دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور کیسے ان لوگوں کی باتوں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، آپ کو اس کے بارے میں بھی تفصیل دیتے ہیں۔ دوستو، میرے علم کے مطابق اس مخلوق کو سب سے پہلے دیکھنے کا دعویٰ کرنے والا انسان ہے ٹومبازی، جو کہ ایک یونانی فوٹوگرافر تھا، اور اینی ٹومبازی نے سب سے پہلے 1925 میں اس مخلوق کو کوہ ہمالیہ کے پہاڑوں میں دیکھا تھا۔ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ 15,000 فٹ کی بلندی پر کوہ ہمالیہ میں موجود زیمو گلیشیئر پر سب سے پہلے اس نے اس مخلوق کو اس وقت دیکھا جب وہ اپنے فوٹوگرافی کے کام میں مصروف تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کچھ فاصلے پر آہٹ محسوس کی تو اس نے یہی سوچا کہ یقیناً یہ کوئی بھالو ہوگا، لیکن مزید تحقیق کرنے اور دیکھنے پر جو منظر اسے اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آیا وہ اس کے لیے قابل یقین نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے سامنے تقریباً 400 گز کی دوری پر ایک ایسی مخلوق کو دیکھ رہا تھا جو بظاہر تو بالکل انسانوں کی مانند ہی دکھائی دیتی تھی، لیکن اس کا قد انسانوں سے کئی فٹ بڑا تھا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کے جسم پر بہت بڑے بڑے بھورے رنگ کے بال بھی تھے۔ یہ وہ مخلوق تھی کہ جسے نہ ہی ٹومبازی نے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی کسی کتاب میں اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ یقیناً ٹومبازی کی ان باتوں پر کوئی بھی یقین نہ کرتا اگر ٹومبازی اس وقت عقل مندی کا مظاہرہ نہ کرتا، کیونکہ اس سے پہلے کہ وہ مخلوق ٹومبازی کی نظروں سے اوجھل ہوتی اس نے اپنے کیمرے کے ذریعے اس مخلوق کے فوٹو لے لیے۔ اس کے مطابق یہ مخلوق اس وقت جہاڑیوں میں شاید شکار کی تلاش میں تھی، لیکن اس سے پہلے کہ ٹومبازی ان کے قریب جاتا وہ مخلوق بہت دور چلی گئی۔ بعضاں ٹومبازی نے ان کے پیروں کے بڑے بڑے نشانات دیکھے تو ان کی تصاویر بھی لے لیں۔ دوستو، یہ کوئی پہلا دعویٰ نہیں تھا بلکہ اس سے پہلے بھی کئی لوگ اس مخلوق کو دیکھنے کا دعویٰ کر چکے تھے، لیکن چونکہ ٹومبازی کے پاس اس مخلوق کے فوٹو تک موجود تھے لہٰذا اس کے الفاظ میں کافی وزن تھا۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹومبازی ہی وہ پہلا انسان تھا جس نے سب سے زیادہ اور پہلے سائنسدانوں کو اس مخلوق کی طرف متوجہ کیا۔ تبت کے لوگوں نے اس مخلوق کا نام میٹی رکھا، جس کے معنی ہیں انسان نما بھالو، لیکن انگلش میں یہ لفظ مشہور ہونے کی وجہ سے میٹی کے بجائے ییٹی کہا جانے لگا۔
یہی وجہ ہے کہ اب بھی اسے ییٹی کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ جب ییٹی نامی مخلوق اور اس سے جڑی کئی قسم کی مقامی کہانیوں کو برطانیہ کی ایک اخبار میں شائع کیا گیا تو سیاحوں کا ایک لاتعداد سلسلہ اس مخلوق کو دیکھنے کے لیے کوہ قراقرم اور ہمالیہ کی طرف نکل آیا۔ یہاں آنے والی سیاحوں کی ایک بڑی تعداد نے بھی اس مخلوق کو دیکھنے کا دعویٰ کیا۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے اس مخلوق کو انتہائی قریب سے بھی دیکھا ہے۔ 1938 میں کیپٹن ڈی اورگنے، جن کا تعلق فرانس سے تھا، انہوں نے بھی اس مخلوق کو انتہائی قریب سے دیکھنے کا دعویٰ کیا اور ان کے الفاظ بھی کافی وزن رکھتے تھے۔ سب سے پہلے ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنے والے سر ایڈمنڈ ہلیری نے 1936 میں اس مخلوق کو تلاش کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر ایک ٹیم بھی تشکیل دی اور اس ٹیم کے ساتھ کوہ ہمالیہ کے پہاڑوں کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے نیپال اور تبت میں موجود ان کوہ ہمالیہ کے پہاڑوں کا چپا چپا چھان مارا، لیکن ان پہاڑوں میں انہیں محض اس مخلوق کے بڑے بڑے پاؤں کے نشان دکھائی دیے، لیکن ان علاقوں میں موجود تمام بستیوں میں سے انہیں اس مخلوق کو دیکھنے والے کئی چشمدید گواہ بھی ملے، لہٰذا ان کے لیے یہ کہنا ممکن نہیں تھا کہ یہ مخلوق موجود نہیں۔ بازان 1997 میں اٹلی سے تعلق رکھنے والے ایک عظیم کوہ پیما میسنز نے دعویٰ کیا کہ وہ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ کم از کم 4 مرتبہ اس مخلوق کو اپنے سامنے دیکھ چکے ہیں۔ میسنز کے مطابق اس مخلوق کا قد قریب 2 میٹر ہے اور یہ سیٹیوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتی ہیں۔ یہ بہت شرمیلی مخلوق ہے اور عموماً انسانوں سے دور رہنا پسند کرتی ہے، لیکن رات کے وقت اپنے شکار کے لیے یہ بھیڑ بکریوں کو نشانہ بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے علاقائی لوگوں نے رات کے وقت اپنے مویشیوں کے غائب ہونے کی شکایت بھی کی۔ یہ وہ تمام ثبوت تھے کہ جن کی وجہ سے سائنس کے لیے یہ کہنا ممکن نہیں تھا کہ ایسا کوئی جاندار وجود نہیں رکھتا، کیونکہ ہر آنے والے سال اس جاندار کو دیکھنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ اگر یہ مخلوق واقعی میں وجود رکھتی ہے تو آج تک واضح طور پر منظر عام پر کیوں نہیں آئی۔ بالکل ایسی ہی مخلوق کو دیکھنے کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد امریکہ اور کینیڈا کے برفانی علاقوں سے بھی ظاہر ہونے لگی۔ اب جہاں اس مخلوق کو محض ایک من گھڑت افسانہ کہتے ہوئے سائنس جھٹلا رہی تھی، تو وہیں دوسری طرف اس مخلوق کو دیکھنے والے عینی شاہدین میں آئے روز اضافہ ہو رہا تھا، لہٰذا سائنس کو باقاعدہ طور پر اس کی تحقیقات کے لیے اپنی ایک الگ سے برانچ تیار کرنی پڑی۔ دوستو، اگر آپ لوگوں نے میٹرک تک بھی بائیولوجی کے ساتھ ایجوکیشن حاصل کی ہے تو یقیناً آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ بائیولوجی کی ایک خاص برانچ زوالوجی کے نام سے جانی جاتی ہے، جو کہ جانوروں کی مختلف اقسام کو اسٹڈی کرتی ہے۔ مگر اس پراسرار مخلوق کو سمجھنے کے لیے اور ایسی ہی دیگر کئی مخلوقات کے بارے میں تحقیقات کرنے کے لیے بائیولوجی کی یہ شاخ کافی نہیں تھی، لہٰذا کرپٹوزوالوجی کے نام سے اس ہی بائیولوجی کی ایک اور شاخ تیار کی گئی، جس کا مقصد ایسی ہی کئی پراسرار مخلوقات کے بارے میں جاننا تھا۔ اگرچہ بائیولوجی کی یہ شاخ ابھی بالکل نئی ہے، لہٰذا یقیناً آپ لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے، لیکن دوستو، اس الگ برانچ کے باوجود سائنس آج بھی اس جانور کو مکمل طور پر سمجھنے میں قاصر ہے۔ آپ لوگ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ سچ میں موجود ہوگی یا محض ایک افسانہ ہے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسکرین پر دکھائے گئے طریقہ کار کے مطابق اس ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ایسی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے اور بآسانی مل سکیں۔ اب میں آپ سے ملوں گا ایسی ہی ایک اور دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔